یہ لوگوں کا استحصال کرنے کو، اس کا تو رستہ ہی بند کر دیا۔ آج سب سے بڑی خرابی ہمارے ہاں دنیا میں ختم نہیں ہوئی ہے۔ غریب آدمی تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ بھی الیکشن ایک جوا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے اور ہم اس کے ذریعے چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ملک صاحب، ایک شخص 50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے سیٹ لے رہا ہے، کائے کے لیے لے رہا ہے؟ وہ 50 کے اگر 100 نہیں بنائے گا تو پھر وہ وائبل ہی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی سوچ نہیں سکتا، امریکہ میں نہیں سوچ سکتا، انڈیا میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی پارٹی بیسس پہ ہوتا ہے۔ آزاد آدمی اتنا خرچہ ہی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سیاست کو شرافت سے خالی کر دیا گیا، یعنی اب یہ کہ ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا، ٹھیک، آپ پر طرح طرح کے اسکینڈل بنانا، یہ ایک کھیل ہو گیا اور یہ من پسند کھیل بن گیا، ایک دوسرے کے خلاف کھیلا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے لوگ یعنی آلائے کار رکھتے ہیں، ہائر کیے جاتے ہیں۔ اور کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے ہاں اس کی گنجائش ہے؟ مجھے تو بچے سے مذاق میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے جائے کہ میں پوری قوم سے بولوں۔ ایک میں بہن بیٹی کا رشتہ جب کرتا ہوں تو لڑکے کے بارے میں 10 طرح انکوائری کرتا ہوں، صرف ایک لڑکی کے مستقبل کے لیے کہ لڑکے کی بری عادتیں تو نہیں، اس کو کوئی اور ایسی صحبت خراب تو نہیں، اس کے بارے میں جو بتایا گیا وہ جھوٹ تو نہیں۔ ایک لڑکی کا مستقبل کے لیے تو میں 10 طرح انکوائری کروں اور ملک کے مستقبل کے لیے پرواہ نہ کروں؟ سوچنا چاہیے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں یعنی آپ دیکھ لیجئے اب تک جو تاثر ملا، جعلی ڈگریاں، جی، جعلی گوشوارے، یعنی جتنے آئے وہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے جال سازی کی، پھر بھی وہ ہیرو ہیں، وہ قومی اثاثہ ہیں، وہ قوم کے نمائندے۔ معاف کیجیے گا، میں تو ایسے کسی شخص کو نمائندہ کہہ کے اپنی توہین نہیں کرا سکتا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند نہیں ہے وہ میرا نمائندہ نہیں ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر اس کی گلیوں میں، اس کے گھروں میں، اس کے لوگوں میں امن دیکھنا ہے، خوشحالی دیکھنی ہے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا سے ایک کال ہے، بہت دیر سے ہولڈ پہ، ان سے بات کرتے ہیں پھر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اب میرے مولانا صاحب سے 3 سوال ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں میم۔ ٹی وی کی آواز بند ہے، ٹی وی کی آواز۔ اچھا جی، جی بولیے۔ اچھا، میرا پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ کسی بندے کو دیں، اس کو بتانا لازمی ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ نیکسٹ آگے بتائیے۔ اور دوسرا، اگر کسی لڑکے پہ ٹیٹو اس نے بنایا ہوا ہو، کیا وہ عمرے پہ جا سکتا ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ۔ اور تیسرا، آپ سود کے بارے میں کوئی تفصیل میں بتا دیں، سود کیا ہے اور کیسے لیا جاتا ہے؟ تو کافی تفصیل اس بارے میں ہوئی ہے، شکریہ۔ پہلا سوال آپ کا ضروری جواب ہے، سب لوگ سن لیں، آگے عید بھی آئی ہے۔ آپ لوگ زکوٰۃ کے پیسے اپنے کسی مستحق بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز کو دے رہے ہیں، نیت ضروری ہے، دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت بتانا ضروری نہیں ہے، تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہدیہ بھی، گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ پوچھ لے کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے، پھر جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اس کو نہیں پوچھنا چاہیے، اللہ دلوا رہا ہے تو اس کو لے لینی چاہیے۔ ٹھیک، وہ ضرورت مند ہے تو اللہ کسی بہانے دلوا رہا ہے، پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن پوچھ لے گا تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن نیت ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں۔ یہ سوال بہت اہم تھا اس لیے میں نے بتا دیا تو آپ کو ذہن میں رہے۔ سود حرام ہے، کسی صورت گنجائش نہیں ہے، لیکن بینکوں میں جو سود آپ کا بنتا ہے وہ بینکوں میں نہ چھوڑے، اتنی رقم کا چیک کاٹ کر کسی غریب رفاہی ادارے کو، کوئی کتاب چھاپنے والوں کو، کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، وہاں نہ چھوڑیں، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ اگر غلطی میں استعمال کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہیں اور اس سے خلاصی پائیں اپنے طور پر۔ بالکل ٹھیک۔ جی، وہ ٹیٹو انہوں نے کہا تھا کہ اگر جسم پہ بنا ہو تو کوئی حوالے سے آپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو اتنا اچھا بنایا اس پر یہ جو ٹیٹو بنا لیں گے، کوئی حسن میں اضافہ ہوگا یا بیڑا غرق ہوگا؟ کوئی فیشن ٹائپ ہی چیز ہے میرے خیال۔ بہرحال جاندار کا بنا ہوا ہے تو کوئی گنجائش نہیں،
کوئی جاندار کی یعنی شکل بنائی ہوئی ہے تو پھر اس کی نماز بھی اس کے لیے مسئلہ ہوگی. البتہ ویسے کوئی لفظ لکھ لیا اور وہ غیر شرعی نہیں ہے وہ جانے, لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. مول صاحب پچھلے 1-2 دنوں میں ہم نے جو لوگوں سے پوچھا تو سب ایک پنتھ دو کاج کے چکر میں بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کریں کہ مدد بھی ہو جائے, زکوٰۃ بھی ادھر سے ہی چلی جائے. کوئی اس طرح کی بھی ایک موو دیکھنے میں آئی کہ اگر ہم ایسے کر لیں اور ادھر سے وہ دے دیں تو کیا خیال ہے؟ میں ضرور آپ کی وضاحت اس حوالے سے چاہوں گا. ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو. چھا گیا نور رمضان, چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات, سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مول صاحب کل آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے وہ اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ. جب اس کو آپ ٹیکس کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں یہ کر دوں تو اس سے اس کا بھی کام ہو جائے, اس کا اس سے بھی ہو جائے, یہ کیسا رویہ ہے آپ کے خیال میں؟ ملک صاحب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کچھ نقصان ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, یا ان کا دل تنگ پڑتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں عقل کھو چکے ہیں. دولت کی محبت میں عقل کھو دیتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ زکوٰۃ کے معنی ہی پھلنے اور پھولنے کے ہیں. زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتی, پھر رب تعالیٰ کا وعدہ ہے. ٹھیک. ثواب اس پر الگ ہے اور یہاں آپ کے مال کو تحفظ بھی ہے اور اس میں بڑھنا بھی ہے. صحیح. اگر ایک شخص گھاس کاٹتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, گھاس کا دشمن کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھے گا یہ سلسلہ؟ سمجھ نہیں آ رہی ان کو. تو اصل میں وہ لوگ جو تھوڑا بہت چال بازی چاہتے ہیں کہ جی میں ایک پنتھ دو کاج کر لوں کہ میرا وہ ٹیکس بھی ادا ہو جائے, مارجن مل جائے, کہیں مدد بھی ہو جائے, پیسے بھی بچ جائیں اور ادا بھی ہو جائے, تو ایسا کرنے سے پیسہ ضرور بچ جائے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. یعنی اور پھر ان کی نیت بتا رہی ہے کہ وہ خوش دلی سے دے نہیں رہے. بالکل ٹھیک. تو بالکل ضائع کر رہے ہیں. جس طرح ایک شخص بھوکا پیاسا رہ رہا ہے مگر روزے کے آداب نہیں کر رہا تو اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں. وہ شخص جو اللہ کی راہ میں بے دلی سے دے رہا ہے اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ میں ایک بار نہیں لاکھوں بار شکر کروں کہ مولا شکر ہے میں مانگنے والا نہیں ہوں. شکر الحمدللہ. مجھے اس قابل بنایا کہ دینے والا ہے. بالکل ٹھیک. جو میں سوچوں اگر اس کی جگہ مانگنے والے کی جگہ میں ہوتا, اور دولت تو آج ساتھ کل ہو ساتھ, اس نے تو کسی سے وفا نہیں کی کبھی, تو کیا اتنے ہم گر گئے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پر گورنر صاحب, وزیر صاحب, صدر صاحب کوئی مجھ سے تحفہ مانگے, میں کیا کوشش کروں گا؟ بہترین آئٹم لے جاؤں گا, بہترین آئٹم چھانٹ کے, اور اس پہ جتنا خرچہ نہیں 2 روپے والا نہیں چاہیے, 10 روپے والا چاہیے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی درجہ نہیں دیا. اپنے آپ سے پوچھ لوں کہ میں کتنا گرا ہوا ہوں. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ میں انسان کہلانے کا یا عقل مند کہلانے کا حق رکھتا ہوں. خوش دل 1 روپیہ بھی دیتا ہے وہ اس لاکھوں دینے والے سے بہتر جو دکھاوا کر رہا ہے اور تنگی سے دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مول صاحب سونے چاندی کا وہ ذکر تھا اور وہ رولڈ گولڈ پہ ان کا سوال تھا اور وہ سہاگن. جی یہ جو خواتین کے لیے میں پھر یہی کہوں گا, شرعی حکم نہیں بدل سکتے, ہمیں بدلنا ہوگا کہ عورت یا مرد سونا چاندی ان دو کے علاوہ, یعنی مرد کو دانت لگوانا پڑ گیا کہیں یا ناک لگوانا پڑ گیا یا اس کے بٹن ہیں سونے کے لگا سکتا ہے. عورت چاندی یا سونے کے سوا کوئی زیور نہیں پہن سکتی. یہ کانچ کی چوڑیاں کبھی کبھی پہن لیتی ہیں, لیکن دھات جس کو میٹل کہتے ہیں کوئی اور نہیں پہن سکتے. پہنا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اب وہ کہتے ہیں آج کل چوری ہو رہا ہے, خطرہ بہت ہے, تو رولڈ گولڈ آتا ہے یا گولڈ پلیٹڈ آتا ہے یا ویسے ہی بنا ہوا ہے, اس میں نہ سونا نہ چاندی, رنگ کیا ہوا ہے. تو وہ پریشان ہے کہ جی اگر اصلی پہنے تو چوری ہو جاتا ہے, حفاظت نہیں ہوتی. تو وہ وقتی طور پر انہوں نے گھنٹے کے لیے پہنا ہے کسی تقریب میں تو وہ جانے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی, اس کو مستقل پہن نہیں سکتے, نہ گنجائش ہے.
صحیح. اور پھر یاد رہے کہ وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں, کیونکہ اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے اس میں ضرور ہم اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ وہ دھات ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہوگی. صحیح. تو مرد بھی یہ چاندی کے علاوہ اگر کوئی دھات ہوگی تو اس میں بھی نماز نہیں, نماز نہیں ہوگی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر چوری ہوئی تو چور آئے تو وہ بھابھی نے کہا یہ تو رول گولڈ ہے, یہ تو چھوڑ جاؤ. مطلب ایسی بھی ہو جاتی ہے صورتحال. مطلب تو کہہ رہے تھے یہ تو اس کو کیا بتانے کی ضرورت ہے. وہاں سب جو ایک بات بہت اہم ہے اور ان واقعات کے حوالے سے وہ یہ کہ ہمارے یہاں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے مابین. ایجنٹس کس طرح سے آ رہے ہیں, کس کس قوم سے کیا آ رہے ہیں اور کس کس ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک جگہ میں ایک قتل ہوتا ہے تو الزام دوسری طرف پہ, دوسری میں تو اس کی طرف سے, اور فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کے دشمن اٹھا رہے ہیں. کہاں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا, کس طرح سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا اور اس الزامات سے کس طرح بچ سکتے ہیں ہم؟ میرے پاس ایک لفظ میں جواب تو سچ ہے. لفظ سچ جس دن آپ نے بولنا شروع کر دیا مسئلے حل ہو جائے. یہ جی نقل مکانی کر رہے ہیں جی, ان کو یہاں تحفظ نہیں ہے, یہ تو کریٹڈ بھی تو ہو سکتا ہے. جی جی. میں شبہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ارد گرد سچ نہیں رہا. ہمارے حکمران یہ طے کر لیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جانا, مگر آقا کوئی اور ہیں, رازق کسی اور کو سمجھ لیا گیا, غلط فہمی آئی ہیں, جھوٹ ذہن صاف نہیں ہو سکتے, اعتماد ختم کر دیے گئے. چند افراد کی وجہ سے پوری افواج پاکستان کو بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے. چند افراد کی وجہ سے لوٹ مار کرنے والے 2-4, لیکن وہ سارے مجاہد جو ماؤں کے لال اپنی جانوں کا جذبہ لے کے آتے ہیں وطن پہ نثار کرنے کا, ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. پھر مثلاً وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے اگر وہ گندی ہو تو. طبقوں میں اسی طرح, میڈیا کا کیا حال ہے, عدلیہ میں بھی, انتظامیہ میں, پولیس میں, فوج میں, اسٹیبلشمنٹ میں, ہمارے جو بیوروکریسی جو سب سے بڑا مسئلہ, ہر جگہ یہی ہوگا. میرے پاس ایک لفظ ہے سچ. اللہ سے ڈریں, سچ بولیں. اگر اس کے بعد آپ کے ملک میں یہ برائیاں پنپ پائیں تو مجھے کہیے گا, ہم خود موقع دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کسی خاص سازش کے تحت کیا جاتا ہے, اور اب تو یہ جو آپ کے ہاں موبائل ہے, SMS, یہ ایک بہترین کاروبار بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ, آپ اس کے ذریعے کسی بات کو اس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کو آگے وہ فوراً 1 سے 2, 2 سے 4 وہ پھیل رہی ہے. ٹھیک, ہم نے اس پہ پیکج دیے ہوئے ہیں اور باقاعدہ چھوڑا ہوا ہے. وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ میں یہ جملہ جو دوسرے تک پہنچا رہا ہوں اس سے مجھے یا معاشرے کو کیا نقصان ہے. بالکل ٹھیک. دینی ایمانی بات پر بھی نہیں سوچتے, وہ پھیلاتے ہیں. تو جہاں یہ روش ہوگی بتائیے کیا وہاں پر میں کوئی خوشگوار ماحول قائم کر سکوں گا؟ مجھے فاروق اعظم کا زمانہ یاد آتا ہے. بادشاہ تھا, اگر کوئی علاقے کا, اس کو ہم بادشاہ اس لیے کہہ رہے ہیں, گورنر یا وزیر اعلیٰ جو بھی, وہ عوام سے ڈرتا تھا کہ یہ میری شکایت نہ کر دیں, اپنے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا تھا, عوام سے ڈرتا تھا. آج خدا سے نہیں ڈرتے, عوام کو تو ڈرایا جاتا ہے. قوم کے خادموں کے لیے رستہ بنایا جاتا ہے, قوم کے خادموں کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے, یہ پرائز بڑھا دیے جاتے ہیں پیٹرول کے, اس کے آخر ان کے بچے بھی ہیں, ان کو بھی تو کپڑے بنا کے دینے ہیں آپ نے, وہ کہاں سے لیں گے؟ اسی طرح ہی پورا ہوتا ہے سب کچھ. میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا المیہ سچ کا ختم ہو جانا. آپ سچ شروع کر دیں, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میں غلط ہوں, میری اصلاح کیجئے, صحیح ہوں تو سچ کو اپنا لیجئے. سچ کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا, بھلا نہیں سکتا. سانچ کو آنچ نہیں آتی مجرات وہ کہتے ہیں. اور صاحب ہمارے پر جانے میں صرف 3 منٹ ہیں. ایک یہ بھی سر رائے آپ سے پوچھتے چلا جاؤں,
ہم جب غیر ملکی ڈپلومیٹس کو، کانٹریکٹرز کو اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی آزادانہ موومنٹ کی اجازت دیتے ہیں اور وہ روپ بدل بدل کے ہماری صفوں کے اندر گھستے ہیں، تو یہ ہم آفت کو خود دعوت نہیں دے رہے اس سطح پر؟ کیا ہم نے پہلے تجربوں سے کچھ نہیں سیکھا؟ ہماری تاریخ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھا؟ کرپس مشن کیا تھا؟ ہندوستان میں یہ لوگ کس طرح آئے تھے؟ تجارت کے نام پر آنے والوں نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد جو سفارتی مشن آپ کے